خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار کیا ہے، جیسا کہ حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یہ ابراہیم کو خواب کی شکل میں ایک حکم الہی تھا جسے آپ نے سچ کر دکھایا۔ فرما بردار بیٹے اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آخرکار اللہ کی حکمت و قدرت سے دمبا ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت واضح فرمائی کہ آپ نبی ہوں گے اور آپ کو بادشاہت بھی ملے گی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی 3 اقسام بتائی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈال دینے والا ہوتا ہے، اور تیسرا جو انسان کی زندگی کے اہم خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 قسموں کی الگ وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے والی من گھڑت باتیں تاکہ ابن آدم غمگین ہو۔ دوسری قسم آدمی کی بیداری کے اہم خیالات ہیں جنہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تیسری قسم نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اچھا اور سچا خواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اچھے خواب دیکھنے کے بعد 3 بہترین آداب بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ دوسرا ادب یہ کہ اچھا خواب دیکھنے پر دوسروں کو اس کی خوشخبری دے، جبکہ تیسرا ادب یہ کہ وہ خوشخبری کسی ایسے آدمی کو دے جسے وہ اپنا عزیز سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایسے برے خواب دیکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگر امت ان آداب پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ وہ برے خواب ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ آداب یہ ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگے اس برے خواب سے اور شیطان کی برائی سے، اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور کسی کو اس برے خواب کی خبر نہ دے، اور اپنی کروٹ بدل لے جس پر وہ سویا تھا۔ اپنے بستر سے اٹھے اور نماز پڑھ لے تو وہ برا خواب اس کے لیے ہرگز باعث تکلیف نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے سائنسدان بھی صدیوں سے تحقیق میں مگن ہیں، جیسا کہ سائنسدانوں نے ایک جدید تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ انسان دن میں جو کام کرتا ہے، رات کو سوتے وقت وہ اس کے دماغ میں ری پلے ہوتے ہیں، جنہیں بسا اوقات وہ خواب کی صورت میں دیکھتا ہے۔ یہ عمل انسان کی یادداشت کو مضبوط کرنے اور یادوں کو مستقل طور پر دماغ میں نقش کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 2 رضاکاروں کے دماغ میں الیکٹروڈ نصب کیے اور انہیں ایک گیم کھیلنے کو کہا۔ رضاکار گیم کھیلتے رہے اور اس دوران سائنسدان الیکٹروڈز کے ذریعے ان کے دماغوں کی سرگرمیاں چیک کرتے رہے، اور رات کو جب رضاکار سوئے تو سائنسدان تب بھی مسلسل ان کے دماغ کی سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سوتے میں بھی ان کے دماغ میں لگ بھگ ویسی سرگرمیاں جاری تھیں جیسی گیم کھیلتے وقت دیکھی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ بیاٹا جیرو سیوکس کا کہنا تھا کہ جانوروں کے دماغوں میں اس سے قبل تحقیقات میں ایسی سرگرمیاں سوتے میں دیکھی جا چکی ہیں، لیکن انسانی دماغ پر ہم نے پہلی بار تجربہ کیا ہے، جس سے ہمیں انسانی دماغ کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خواب آنا ہماری یادداشت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ واضح ہے کہ بیاٹا جیرو سیوکس برین گیٹ نامی کنسوریشن سے وابستہ ہیں، جس کے سائنسدان قابل تنصیب دماغ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے دماغ میں سوچ کر ہی مختلف کام کر سکے گا۔ مثال کے طور پر ایسا انسان کمپیوٹر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چلا سکے گا۔ وہ جس جگہ کے بارے میں سوچے گا، کرسر خود بخود وہاں جا کر کلک کر دے گا۔ اس کے علاوہ روبوٹک بازو اور دیگر مصنوعی اعضاء انسانوں کو لگائے جا سکیں گے، اور انسانی دماغ انہیں خود بخود کنٹرول کرے گا۔ یہ منصوبہ ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھ کر شروع کیا گیا ہے جن کی ٹانگیں اور بازو وغیرہ ٹریفک حادثات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خوابوں کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آخر خواب دیکھتے ہوئے انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام روح کے بارے میں اہم ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی سے کہنے لگا کہ یا علی، یہ انسان کی روح ہوتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس بات کے جواب میں فرمایا،
کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے، لہٰذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے وہ خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان گنہگار ہے تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہا جاتا ہے۔ اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ انسان جب چاہے جہاں مرضی جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت کو اس کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، لہٰذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے، یعنی اللہ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں۔ نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ روح کی 2 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک حیوانی اور دوسری سیرانی ہے۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ دوسری قسم نیند کے وقت نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔